الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا به وعزروه ونصروه اتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال تعالى اتبعوه لعلكم تهتدون. معزز حاضرین، محترم سامعین، عزیز طالبات و طالبین، تین چیزوں پر ہدایت اور فلاح کے نصیب ہونے کو قرآن کریم کے اس حصے میں بیان کیا گیا ہے جو ابھی آپ کو سنایا گیا، بلکہ چار چیزوں کو. فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. جو لوگ ایمان لائیں گے پیغمبر علیہ السلام پر اور ان کا احترام کریں گے اور ان کے لائے ہوئے دین کی مدد کریں گے، لفظی ترجمے کے اعتبار سے جو ان کی مدد کریں گے، ان کی مدد تو ان کے لائے ہوئے کاز کی مدد، اور اس نور کی پیروی کریں گے جو ان کے ساتھ اتارا گیا. تو یہی لوگ فلاح والے ہیں، کامیابی والے ہیں. دوسرا حصہ آپ کو سنایا گیا، ان کی اتباع کرو تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ. تو دو چیزیں ہیں، ایک ہدایت اور دوسرے نجات اور فلاح آخرت، حقیقی کامیابی، عزت، سربلندی، راحت. اس کے لیے چار چیزیں چاہیے.
ایک ایمان، مان لینا، ان کے پیغمبر ہونے کو، ان کے آخری نبی ہونے کو، ان کے سچے ہونے کو، ان کے قابل اکرام و قابل احترام ہونے کو، ان کی ہر بات کو، ان کی بات جی کو لگنے والی بات ہو یا نہ لگنے والی بات ہو۔ بعض باتیں جی کو لگتی ہیں، یعنی جی کے موافق ہوتی، بعض باتیں جی کو لگتی نہیں، لیکن جب ان سے سچا تعلق ہو جاتا ہے تو پھر ان کی ہر بات جی کو لگنے لگتی، ہر بات۔ ایک موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کی اہمیت و فضیلت کو بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی ایمان لائے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کریں گے، وہ جنت میں جائے گا۔ اب یہ بار بار پوچھتے رہے، چاہے بدکاری کرے چاہے چوری کرے تو بھی جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ انہوں نے کہا کہ چاہے بدکاری کرے چاہے چوری کرے پھر بھی جائے گا؟ بولے ہاں۔ پھر ان کو بڑی حیرت ہوئی، تعجب ہوا، پھر پوچھے کہ چاہے وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ؟ کہا کہ ہاں، چاہے ابو ذر کی ناک کتنی ہی غبار آلود کیوں نہ ہو جائے، چاہے ابو ذر کی ناک مٹی میں کیوں نہ مل جائے، یہ لفظ وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذر، وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذر، جب بھی یہ حدیث بیان کرتے تھے تو اب یہ جو آخر کا جملہ ہے نا، اس کو خاص اہتمام سے بیان کرتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا میرے لیے بیان کردہ جملہ ہے یہ۔ جب تعلق ہو جاتا ہے تو جی کو ناپسند ہونے والی جو بات ہوتی ہے وہ بھی پسندیدہ ہو جاتی ہے، جب سچی محبت سچا تعلق قائم ہوتا ہے۔ جب بھی یہ حدیث بیان کرتے تھے فرماتے تھے وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذر، چاہے میری مرضی کے خلاف ہو، چاہت کے خلاف ہو، میری سوجھ بوجھ کی عقل کے خلاف ہو، اور اس کا لفظی ترجمہ ہے کہ چاہے ابو ذر کی ناک غبار آلود خاک آلود کیوں نہ ہو جائے، یعنی چاہے تمہاری ناک مٹی میں کیوں نہ مل جائے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ جملہ تو کسی کے حق میں اگر آپ بولیں تو ظاہر ہے کہ اسے تو ناگوار ہوگا، لیکن وہ اسے اپنے لیے ایک اعزاز کی چیز سمجھتے تھے، اس واسطے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی بات۔ اور ایک صحابی تو ایسے تھے کہ ان کے نام کو اس قدر انہوں نے چھپایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیا ہوا لقب ہی استعمال کرتے رہے، ابو ہریرہ۔ بلی کے چھوٹے بچے کے باپ کو کہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ لفظ نبی ہریرہ جگہ جگہ آپ حدیث میں پڑھتے ہیں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی بیان کردہ بات ہے، تو وہ چیز ان کے حق میں ایک زبردست اعزاز کی حیثیت بن گئی۔ جب کوئی چیز پسندیدہ بن جاتی ہے، محبوب بن جاتی ہے، سچا تعلق قائم ہو جاتا ہے،
تو پھر ان کی وہ بات بھی جی کو لگنے لگتی ہے جو اصلاً جی کو لگنے والی نہیں ہوتی. یہ بتلانا چاہ رہا ہوں. آج ہم کو اللہ کے رسول کی باتیں بعض جی کو لگتی ہیں، بعض جی کو نہیں لگتی. کائے کو؟ اس واسطے کہ ابھی ویسا تعلق نہیں قائم ہوا جیسے ہونا چاہیے. ارے بھائی یہ تعلیم کے واسطے اسلام میں، یہ حکم کے واسطے اسلام میں، یہ چیزیں نہیں ہی کرنا تھا تو پیدائش کا ایگو کرے. اس قسم کی باتیں بولتے رہتے ہم لوگ. شراب نہیں پینا تھا تو پیدا کے ایگو واسطے کرے. بد نگاہی نہیں کرنی تھی تو بھی باہر یہ بے حیائی کا، جی بے پردگی کا خراب ماحول قائم ہونے کے واسطے دیے. تیس روزے ہی رکھنا کیوں ضروری ہے؟ ایک ساتھ 5 نمازاں کہیں کو نہیں پڑھ سکتے. ابھی اتنے سخت ترین حالات عالم میں پائے جاتے ہیں، ایسے حالات میں تو آدمی کا شریعت کے مطابق معاملات کا کرنا مشکل ہے. تو پھر یہ حکم کائے کو دیا گیا؟ اس قسم کی باتیں بہت سارے لوگ اس وقت تک بولتے ہیں جب تک کہ ان کا تعلق اللہ کے رسول سے صحیح قائم نہیں ہو. جب صحیح قائم ہو جاتا ہے تو اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ سب سے زیادہ اعلم پوری مخلوقات میں حضور ہیں، زیادہ جاننے والے، اور ہر چیز کی تمام حقیقتوں کو، اس کے فوائد کو، اس کے نقصانات کو جاننے والے، کھلی چیز کو، چھپی چیز کو، ہر چیز کا علم رکھنے والے اللہ ہیں، اور ہم ان کی مخلوق ہیں، اور وہ ہم سے محبت رکھتے ہیں. تو ایسی صورت میں انہوں نے ہم کو کسی چیز سے روکا ہے تو ہمارے ہی فائدے کے لیے روکا ہے. کسی چیز کا حکم دیا ہے تو ہمارے ہی فائدے کے لیے دیا ہے. آدمی کو ایمان میں اتنی موٹی بات تو سمجھ میں آنا چاہیے نا. نہیں ایمان کیسا ہے پھر اس کا؟ جیسے چھوٹے بچے کو سمجھ میں نہیں آ رہا وہی حال ہمارا ہو گیا. چھوٹے بچے کو چراغ پکڑنے نہیں دے رہے ہیں. مانجا پکڑنے نہیں دے رہے. ممنوعہ مانجا بھی، غیر ممنوعہ مانجا بھی. چائنا مانجا ممنوعہ مانجا ہے، غیر ممنوعہ مانجا بولے تو اپنے پاس میں بنایا جانے والا مانجا. یہ مانجا کی چاہت اس درجے بڑھ گئی کہ پوری بھانجا برادری اس میں لگ گئی. جو دیکھو پتنگ، جو دیکھو پتنگ، جو دیکھو پتنگ. چھتوں پر بھاگ رہے، ان کے چھتوں پہ کود رہے، ان کے چھتوں پہ کود رہے، جھاڑوں پہ چڑھ جا رہی، تاروں پہ لمڈول ڈال کے چکر نکال پتنگ نکالنے کے چکر میں کاغذ کا ٹکڑا. جی مین روڈ پہ پتنگاں اڑا رہے ہیں، لوٹنے کے واسطے بھاگ رہے ہیں. پبلک آ رہی جا رہی، جان جوخم میں ڈال لے رہے ہیں، غیروں کے طور طریق سے مشابہت اختیار کر رہے ہیں. ہاتھاں کاٹ لے رہے ہیں. کسی کے گھر کے چھت کے اوپر پتنگ آ کے گری تو باہر سے بیلا مار رہے ہیں. ارے کیا ہے بھائی، ذرا پتنگ آئی، اوپر جا کے نکال لینے کی اجازت دے دو. باقاعدہ بیلا مار رہے ہیں. پبلک کو ستا رہے ہیں.
لڑ لے رہے ہیں آپس میں کاغذ کے ٹکڑوں کے واسطے. بچوں کی تعداد زیادہ ہے، اس واسطے بول رہا ہوں میں، یہ غیروں کے جو طور طریقے نا وہ نہیں اختیار کرنا اپن، یہ غفلت کی چیز ہے، فضول کی چیز ہے بس. آپ کو معلوم ہے کہ چھوٹے سے بچے کو چراغ کے پاس جانے سے روک رہے ہیں، مرچ والی چیز لینے سے کھانے سے روک رہے ہیں، کانچ کا برتن دینے سے روک رہے ہیں. دیکھ رہا سب کانچ کے برتن میں پانی پی رہے ہیں، میرے کو کبھی نہ لینے دیتے. سب بیٹھ کے سالن کھا رہے ہیں نمک مرچ والا، مجھے کیوں نہیں کھانے دیتے؟ کوئی چراغ لے رہا، کوئی جناب موم بتی جلا رہا، اس کو کیوں نہیں کرنے دے رہے یہ کام؟ وہ چھوٹے سے بچے کو سمجھ میں نہیں آ رہا. شاید وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ماں باپ اسے اتنا نہیں چاہتے جتنا دوسروں کو چاہتے ہیں. ایسا نہیں ہے، یہ بڑوں کی چاہت کے مقابلے میں اس بچے کی چاہت زیادہ ہے ماں باپ کے دل میں، مگر ان کو معلوم ہے کہ اس کو روکنا ہی اس کے لیے فائدہ ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں 10-10 سال کے، 12-12 سال کے، گاڑیاں لے رہے ہیں، باہر نکل جا رہے ہیں. ماموں کی گاڑی نکال لیے چل دیے، نہیں دیے چابی تو چابی چرائے جائے کھولے چل دیے. ارے بھائی سب چلا رہا ہے، میں کیوں نہیں چلانا؟ میرے کو بھی آتا ہے چلانا. ماں باپ روکتے ہیں تو بچے کو سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھے کیوں روکتے ہیں. اگر ماں باپ کو معلوم ہے تو عجیب بات ہے کہ آپ لوگ اپنے بچوں کے لیے ایک چیز سے روکتے ہیں، ایک چیز کو کہتے ہیں، تو پروردگار عالم انسانوں سے کوئی حکم دیتے ہیں، کسی حکم سے کسی چیز سے روکتے ہیں، تو اتنا تو سمجھ میں آنا چاہیے کہ کیا آپ جتنے مہربان اپنے بچوں کے اوپر ہیں پروردگار عالم اتنے مہربان اپنے مخلوق کے اوپر نہیں ہیں. تو ایمان میں یہ چیز داخل ہے، کیسا ماننا کسی چیز کو. سب سے زیادہ رحم دل رحمت للعالمین کے پسندیدہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. جب ان کا تربیت یافتہ پوری امت میں سب سے زیادہ رحم دل ہے تو جو رحمت للعالمین ہے ان کی رحم دلی کا کیا اندازہ کر سک رہے ہو؟ اب انہوں نے کسی چیز سے روکا، انہوں نے کسی چیز کا حکم دیا، تو وہ میری بھلائی ہی کے لیے دیا، یہ ماننا ضروری ہے. اسی لیے ایمان کی تعریف کرتے ہوئے علماء کرام نے لکھا ہے تصدیق ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایمان ہے. جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس کے صحیح ہونے، سچا ہونے کو دل سے کا نام ایمان ہے. دل میں یہ چیز پایا جانا، اس لیے کہ ایمان کا محل زبان نہیں ہے، ایمان کا محل دل ہے، دل میں پایا جاتا ہے ایمان. اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا قالت الاعراب آمنا،
دیہات کے لوگ آئے، کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے. آپ فرما دیجئے قل لم تؤمنوا، نہیں نہیں ابھی ایمان نہیں لائے. کیوں؟ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اس لیے کہ ابھی تک تو ایمان تمہارے دل میں اترا نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ محل ایمان دل ہے، دل میں تصدیق پایا جانا. اس کا جائزہ لینا چاہیے. دیکھیے فلاح کے لیے یہ پہلی شرط ہے، حقیقی کامیابی کے لیے، حقیقی سرخروئی سربلندی کے لیے، آدمی کے راہ ہدایت پر آنے کے لیے، ہدایت یافتہ بننے کے لیے لازمی شرائط میں سے ایک شرط ہے. بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے. اور جیسے یہاں بیٹھ کے آدمی خاموش سن لیتا ہے، ویسا ہی گھروں میں بھی اس بات کو مانے ہوئے رہنا چاہیے. ورنہ یہاں سننے کو تو سن لیتے ہیں، گھر کو جا کے بولتے ہیں مول صاحبوں کا کیا ہے جی، کچھ بھی بولتے رہتے وہ لوگ. میں سمجھتا ہوں یہ آزاد نگر والے تو نہیں بولتے ہوں گے، مگر پھر بھی ذرا آزاد کا جو لفظ ہے اس کا اثر تو نہیں آ گیا تھا. کبھی کبھی ڈر ہوتے رہتا. اس لیے کہ یہ قید کی باتیں ہیں. قید میں رہنا تو جیل میں رہنا، مقید ہو جانا ہے، آزادی کے خلاف ہے وہ. یہاں کوئی آدمی آزاد پیدا نہیں کیا گیا ہے. حقیقی معنی میں سب مقید ہیں. کوئی بھی قید سے خالی نہیں ہے. ایک قوم سے چھٹکارا مل جانا، اس کو لوگ آزادی سمجھتے. ایک حکومت سے چھٹکارا مل جانا، اسے لوگ آزادی سمجھتے. یہ معنی میں تو ٹھیک ہے، اور ویسی آزادی بھی کاغذی آزادی ہے، حقیقی نہیں ہے. اس لیے کہ انگریزوں سے آزاد ہوئے، مگر ان کے کلچر سے، ان کے مزاج سے، ان کے طور طریق سے، ان کی تہذیب سے، ان کی فکروں سے آزاد نہیں ہوئے. ابھی کہاں آزادی ہوئی؟ یہ تو آزادی کے نام پہ دھوکہ ہو گیا، خوش فہمی میں مبتلا ہو گیا. اور ایمان والا تو آزاد ہوتا ہی نہیں، اس واسطے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایمان والا تو جیل خانے میں ہوتا ہے. اور دنیا سجن المومن، دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے. تو پھر ایسی صورت میں احکام الہیہ میں بندھے ہوئے رہنا، اس کا نام ہے قید، اس سے آزادی نہیں. تو ایسا ماننا دین کی بات کو، اللہ رسول کی بات کو، قرآن و سنت کی بات کو، دل میں اس سلسلے میں کسی قسم کا کوئی تردد نہیں رہنا، بالکل صحیح ہے. بس وہ باتیں بھی جو میرے جی کو لگتی ہیں قرآن و سنت کی، اور وہ باتیں بھی جو میرے جی کو نہیں لگتی ہیں، سب کے سب بالکل صحیح ہیں. دل کی یہ کیفیت رہنا، یہ ایمان کا لازمی حصہ ہے.
اب جب بالکل صحیح ہے وہ، تو بالکل صحیح ہونے کا اظہار اپنے اعضاء و جوارح سے ہونا، یہ کمال ایمان کی علامت ہے۔ دیکھیں، وجود ایمان اور ایک ہے کمال ایمان۔ دل میں تصدیق ہے تو ایمان پایا جاتا ہے، دل میں جو چیز ہے ویسا ہی زندگی میں عمل ہے تو اس کا نام ہے کمال ایمان۔ اسی کو سمجھانے کے لیے گویا یوں سمجھ لیجئے کہ آگے کی تین باتیں، ایک ہے اس نبی آخر الزماں ختمی مرتبت کا اکرام، احترام، عزت، تعظیم، عظمت کا دل میں پایا جانا، کسی قسم کی بے ادبی نہ ہو۔ اور اسی کی روشنی میں سمجھنا چاہیے کہ جو ان کے علم کے حاملین ہیں، جو ان کے عمل کے حاملین ہیں، جو ان کی وراثت کے حاملین ہیں، ان کا بھی اکرام ہو، ان کا بھی احترام ہو۔ اس لیے کہ دین ادب سکھاتا ہے، احترام سکھاتا ہے، بے ادبی نہیں، بے اکرامی نہیں۔ جیسے اس زمانے میں بہت بے ادبی دیکھنے میں آتی ہے لوگوں، حفاظ کا ادب نہیں ہے، علماء کا ادب نہیں ہے، مشائخ حقہ کا ادب نہیں ہے، خدام دین کا ادب نہیں ہے۔ جو اپنی مرضی کے موافق ہے اس کا تھوڑا سا لحاظ ہے، جو اپنے خیالات اور مرضی کے موافق نہیں ہے بس اس کی بے اکرامی، بے احترامی جگہ جگہ ہے۔ کچھ نسبتیں ہر انسان میں ایسی پائی جاتی ہیں کہ وہ بہت قابل احترام ہوتی ہیں۔ بھئی اس میں کلمہ ہے، اس میں ایمان ہے، اس میں علم قرآن ہے، علم حدیث ہے، پھر ایک طرح کا رشتہ انسانی ہے، ایک رشتہ اخوت ہے، ایک رشتہ نسب ہے، کئی چیزیں ہیں نا۔ کسی آدمی میں کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے دین سے بھی اس کے تعلق نہیں ہے، کم از کم خاندانی اعتبار سے ہمارے جد امجد کی نسل سے ہے نا، نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر مسلمان ہے تو رشتے دینی بھی ہو گئے، اس کے ساتھ ساتھ رشتے داری ہے تو رشتے نسب بھی ہو گیا، اس کے ساتھ ساتھ پڑوس ہے تو رشتے جار بھی ہو گیا، اس کے ساتھ ساتھ صاحب ایمان ہے۔ کتنی نسبتیں ہیں، پھر اکرام کرنے کے واسطے تو ایک آدھ چیز بھی کافی ہے۔ بے احترامی نہیں، ہم نے محبت کا سبق نہیں دیا لوگوں کو، اخوت کا سبق نہیں دیا لوگوں کو۔ اسی لیے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے محسن انسانیت کا پیغام عام کرنے کے لیے ایک ایسا عنوان قائم فرمایا تھا کہ جس سے سب کو سمجھ میں آئے کہ یہ جو اللہ ہیں یہ مسلمانوں کے نہیں، پورے لوگوں کے۔
یہ جو قرآن ہے یہ مسلمانوں کے لیے نہیں پورے لوگوں کے لیے ہے. یہ جو پیغمبر ہیں مسلمانوں کے لیے نہیں پورے لوگوں کے لیے ہیں. اور ان کی جو رحمت ہے یہ مسلمانوں کے لیے نہیں پورے عالموں کے لیے ہے. اب جو اپنے بھائی کا احترام و اکرام نہیں کرتا وہ غیروں کا کیا کرے گا؟ جو بچے ماں باپ کا اکرام نہیں کرتے وہ غیروں کا کیا کریں گے؟ اور جو ماں باپ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ میں اچھا سلوک نہیں کریں گے تو غیروں کے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک گھر میں رہنے والی دو عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتی تو غیروں کے ساتھ کیا کر سکتے؟ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے یقین محکم عمل پیہم محبت فاتح عالم. یقین محکم عمل پیہم محبت فاتح عالم. محبت کا سبق نکل گیا. جس کو دیکھو ایک دوسرے سے نفرت ہے، کینہ ہے، بغض ہے، دل میں کدورتیں ہیں، غبار ہے، کچرا ہے. دل نہیں کچرے کی کنڈی ہے. توبہ الہی لا قوت الا باللہ. دوسری چیز ہے بھائیو ادب و اکرام و احترام. ادب سے ہی انسان انسان ہے. ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے، بلکہ بچوں کو یاد دلاتے رہتے. ایک بزرگ کے پاس ایک شرابی آنے کی اجازت چاہا تو اس بزرگ نے جواب میں فرمایا کہ جب میرے نبی علیہ السلام نے اپنے گھر میں کافر کو آنے کی اجازت دی تو میں ایک مسلمان گناہگار کو آنے کی اجازت کیوں نہیں دے سکتا؟ عادتیں بدلے اپنی. تھوڑے ہی دن پہلے میں نے ایک جگہ پڑھا کہ وہ جو بچھو ہوتا ہے نا وہ پانی میں گر گیا. تو گر گیا تو ایک بزرگ نے اسے دیکھا، ہاتھ ڈال کے ایسا پانی میں سے اسے نکالنا چاہا تو ڈنک مار دیا. ڈنک مارتے ہی ہاتھ چھوڑ دیے تو پھر پانی میں چلے گئے. تو انہوں نے پھر ہاتھ ڈالا اس کو نکالنے کے واسطے، خیر خواہی ہمدردی کر رہے ہیں. تو اس نے پھر ڈنک مار دیا. پھر انہوں نے ہاتھ جھٹکا تو پھر وہ پانی میں گیا تو پھر نکالنے کے واسطے گئے. تو بازو کھڑے ہوئے کوئی صاحب سے خیر خواہ ہمدرد قسم کہنے لگے کہ حضرت اس کی عادت ہی ہے جو چیز سے چھوتی ہے اسے ڈنک مار دیتا ہے، اور آپ نے 2 مرتبہ تو اس کا مزہ چکی لیا ہے، پھر کہیں کو ڈال رہے ہیں. ہاتھ پھر کیوں ڈال رہے ہیں آپ پانی میں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی وہ اپنی بری عادت نہیں چھوڑتا تو میں اچھی عادت کہیں کو چھوڑوں. ہم لوگوں نے دین سیکھا ہی رہا اصل میں، اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں. بہو شوہر کی والدہ کو ماں کا درجہ نہیں دیتی اور ساس اپنے بیٹے کی بیوی کو بیٹی کا درجہ نہیں دیتی. لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. معاشرہ اتنا خراب ہے، اتنا خراب ہے کہ روزانہ لوگ آتے رہتے ہیں، گھروں کی آواز سناتے ہیں. تو میں کہتا رہتا ہوں کہ بھائی
یہ شکایتاں خرابیاں سن سن کے طبیعت ہمیشہ متاثر ہوتی رہتی ہے، کڑن ہوتی ہے. کوئی تو آئے جو اچھی باتیں سنائے. سب یہ حالت اچھی ہے، یہ حالت اچھی ہے. جو آتا ہے سب دل دکھنے والی باتیں سناتے ہیں. مریدوں کا حال بھی ایسے ہی ہے، اچھی باتیں آگے سناتے نہیں. صاحب نمازوں کی پابندی نہیں ہو رہی، وہ ذکر نہیں ہو رہا، وہ فلانا گناہ ہو گیا، فلانا گناہ ہو گیا، فلانے سے جھگڑا ہو گیا، یہی سناتے ہیں. زندگی بدلنے کو تیار نہیں. وہ غنیمت ہے کہ برا حال آگے سنا دے رہے ہیں. جی یہ بھی غنیمت ہے. تو جو لوگ اپنوں کے ساتھ میں اچھا سلوک نہیں کر سکتے، پرایوں کے ساتھ کیا کریں؟ خیر، تیسری چیز ہے دین کی مدد و نصرت. وَنَصَرُوهُ. اور چوتھی چیز ہے اتبعوا النور الذی انزل معہ، قرآن پاک کی اتباع. اور آیت کریمہ کا دوسرا حصہ جو آپ کو سنایا گیا اس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. یہ ہدایت کا ذریعہ ہے. تو آج کا سبق فلاح اور ہدایت کے لیے وہ 4 چیزوں کا تذکرہ ہے جو قرآن مجید میں بتلائی گئی ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا پکا ایمان، اس عظیم الشان ذات بابرکات کی تعظیم و تکریم، ادب اکرام و احترام، اور قرآن مجید میں پائی جانے والی تعلیمات و ہدایات کا التزام. اور چوتھی چیز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے ساتھ ان کے مبارک دین کے خدمت کا اہتمام. یہ 4 چیزیں ہیں، یہ ہدایت اور فلاح کا ذریعہ ہے. حق تعالی مجھے آپ کو علم صحیح اور عمل صالح کی توفیق دے.